احترام کرنا فرض ہے، ان کی خدمت کرنا تو فرض نہیں ہے نا. وہ تو اسلام میں منع ہے کہ اگر ایسا کہیں کسی بھی چیز کو آپ فرض نہیں بنائیں گے جو کہ اللہ نے نہیں بنائی. اللہ بالکل تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کرنی تھی کر دی. اللہ کے نبی اسلام نے کہا جو میں اکملت لکم دینکم، اب اس کے علاوہ آپ کچھ ایڈ نہیں کریں گے، آج تمہارا دین مکمل ہو چکا. تو جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو ہم فرض نہیں بنائیں گے. ویسے کوئی چیز بالکل اچھی ہے چلیں ٹھیک ہے، مگر فرض نہیں ہے. اب ہم نے لڑکی پہ فرض کر دیا ہے کہ وہ میرے گھر میں رہے گی، میری اماں اور ابا کی خدمت کرے گی. یہ نعوذ باللہ فرض نہیں ہے. اگر وہ کر رہی ہے تو اس کے پیسے لے سکتی ہے وہ اسلام میں، اس کا ویری معاوضہ طلب کر سکتی ہے کہ میں تیرے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہوں، مجھے اس کی باقاعدہ جو ہے نا وہ اس کے پیسے چاہیے. اور وہ باقاعدہ اسلامی طور پہ جسٹیفائڈ ہوگی یہ بات کرتے ہوئے. مجھے ہم نے لگ اس رہا کو ہے یہ سمجھ لیا کہ اگر وہ نہیں کرے گی تو غیر مسلم ہے اور بڑی بری تربیت ہوئی ہے، اس کو اسلام نہیں سمجھ آیا. مجھے لگ رہا ہے اس کے بعد اسلام میں مجھے انوائس آنے والی ہے. کہاں سے جی؟ جی آنی بھی چاہیے، بیگم ہمیں سے انوائس آ جائے گی. بڑھنا چاہیے. نہیں ایسا نہیں ہے الحمدللہ. آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں. میرے خیال سے بات شمسی صاحب نے بہت زبردست سوال کیا ہے، اور یہ ہمارے آج کل کے معاشرے کا بہت بڑا ایک ٹیبو بھی ہے کہ وہ کوئی چیز جو فرض نہیں ہوتی اس کو فرض بناتے ہیں. بیکاز ساحل بھائی یہ مجھے بھی اس کے اوپر معاوضے کا جو ہے نا یہ فقیہی مسئلہ ہے، اور فقہا نے کہا ہے لڑکی پیسے مانگ سکتی ہے، ڈیمانڈ کر سکتی ہے اپنے شوہر سے کہ اگر اس کے باپ میں ماں کی خدمت کروا رہا ہو تو یہ اگر نہیں نہ مانگتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو فرض کر دیا، اس کو طاغوت اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ آپ وہ نیا فرض نہیں ایڈ کریں گے. اگر آپ کریں تو نعوذ باللہ اللہ کے لیول پہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کون ہوتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں نئی پالیسی بنانے والے جو اللہ نے نہیں بنائی. جتنی پالیسی آنی تھی جتنا پروسیس بننا تھا بن گیا. اچھا ساحل بھائی یہ آپ سے سوال یہ مجھے پرٹیکولرلی کرنا تھا کہ آپ کا اوبیسلی جو آپ کا اسلامک میسیجنگ سسٹم جو ہے سورس کوڈ کا جو آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے جو آپ یو کے لے کر آ رہے ہیں، تو اس میں شامل کیا ہے کہ آپ کا آبجیکٹو کیا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، انفیکٹ اس کا ریزلٹ کیا چاہتے ہیں آپ، اور اس کو کس طریقے سے آپ ایگزیکیوٹ کریں گے انشاءاللہ یورپ میں. میرا پوری دنیا میں ایک ہی پیغام ہے، جو کلمہ ہے نا، کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے. اس کا مقصد جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم پوری دنیا کو شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک کیوں ہے. اللہ تعالیٰ کا سسٹم یہ منفرد ترین بہترین سسٹم کیوں؟ یہ ہمارا کام ہے. یہ دنیا میں مسلمان آتا ہی اس لیے کہ وہ کمپیٹنٹلی کنونس کرے، دنیا کو انسپائر کر کے کنونس کرے کہ ہمارا جو سلوشن ہے اس کی سائنس کیا ہے. آپ کے دماغوں کو پوری طریقے سے مسخر کرنا ہے. اگر آپ نے دل دماغ مسخر کر لیے تو پھر کسی تلوار گولی کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ فاتح ہوتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، اگر آپ نے تلوار گولیوں سے فتح کیا تو ایک نسل فتح کی، دل اور دماغ فتح کیے تو 100 نسلیں فتح کر لیں. زبردست. تو یہ جو مقصد ہے نا اللہ تعالیٰ کے، اس ہر مسلمان تو انٹری پرپس سے ہوتا ہے. اشہد اللہ سے تو ہم مسلمان اسلام میں انٹر ہوتے ہیں. تو یہ شہادت اپنے آپ کو نہیں دینی ہوتی، ہم نے دنیا کو دینی ہوتی ہے. اور وہ اسی لیے میں سٹیم فیلڈز کے اوپر، سائنس کے اوپر یہ ان کی ڈیفینیشنز کو ریڈو کرنے کی باتیں کر رہا ہوں. کہ قرآن اگر پریسیڈنٹ سیٹ کرے نا سائنس کی تو پوری دنیا سائنس سے اٹریکٹ ہوگی، قرآن سے اٹریکٹ ہوگی. ابھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ مسلمان کمیونٹی دنیا کی موسٹ اٹریکٹیو نہیں، موسٹ ریپلسو کمیونٹی ہے اس وقت. ثبوت دے رہے ہیں ہم بار بار اپنے اعمال سے، اپنے کم علمی سے، کج فہمی سے. اوپر سے ایروگنس آ جاتی ہے ہمارے اندر کہ نہیں ہمارے پاس تو اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا کلام ہے تو پھر ثبوت دو کہ کیوں صحیح ہے. اللہ تعالیٰ خود کفار کے جواب، ان کے سوالوں کے جواب جو نبی علیہ السلام سے کرتے تھے، اللہ ان کے جواب دیتے ہیں کہ اے محمد تم سے یہ پوچھتے ہیں تو ان کو یہ جواب دو، یہ پوچھتے ہیں تو یہ جواب دو. عقل کیوں نہیں کر رہے ان کتابوں کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہ افلا یعقلون، عقل کرو کہ کیا نشانی ہے. کیسے اللہ تعالیٰ جب آیت کے لفظ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بتاتے ہیں کہ میں نشانی کے طور پہ تمہیں بتایا ہے. آپ خود سوچیں، نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا آسمان پہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ آپ خود دیکھیں، نہ ٹیلیسکوپ ہے ان کے پاس. بالکل صاحب بھائی، قرآن پاک تو بیسیکلی ہے تحقیق کے اور علم کا ایک سمندر ہے بیسیکلی، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اسی وجہ سے تو ساری کی ساری سائنس کی بنیاد مسلمانوں نے کیوں رکھی تھی؟ اس وقت صحابہ اکرام تابعین نے وہ بیس رکھ دی تھی، جس کے بعد پہلی جنریشن نے قرآن پاک کے تھرو ایسٹرونومی اور ایسٹرو فزکس کھول کے رکھ دی تھی ان کے سامنے. اب ہم نے چونکہ اس کے برعکس کام شروع کیا ہوا ہے تو ہم انہی کے دیکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کی اس جسم نے جو اللہ نے ہمیں بنایا نا جسم، اس کے اندر نشانیاں اللہ نے دی ہوئی ہیں. سورہ فصلات میں لکھا ہے تیرے اندر فی انفسکم نشانیاں دکھاؤں گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسی بندے کے تابع جاتے ہیں جو انٹلیکچولی سپیریئر ہوتا ہے. جتنا مرضی کوئی دیو قامت پہلوان آ جائے وہ اس کے تابع جائے گا جس کا ذہن بڑا ہے. یہ حضرت آدم کے پہلے بچے سے لے کے آج تک آپ دیکھیں یہی پیرایا چل رہا ہے پوری کی پوری امتوں کا، گروہوں کا، جماعتوں کا.
تو ہم بھی کہنے کو تو مسلمان ہیں مگر تابع ہم اس سائنسدان کے ہی ہیں, اسی کو کہتے ہیں کہ یار یہ ہمیں راہ دکھائے گا کہ آگے 100 سالوں کا سلوشن کیا ہے. تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. پھر اگر ہم نے علم کے راستے خود چھوڑ دیے ہوں گے تو پھر ہم کیوں روتے ہیں ہمارے بچے دین پہ نہیں آ رہے. میں بھی یہ رائے سے پوری طریقے سے دل و جان سے اتفاق رکھتا ہوں کہ علی بن ابی طالب نے پوری دنیا کو جو فلسفہ دیا ہے نا وہ بہت ڈیپ, اس کی اتنی کھدائی کی ضرورت ہے کہ اتنے خزانے نکلیں گے اس کے اندر سے کہ کیا کسی آرکیالوجسٹ نے دنیا سے خزانے نکالنے ہوں گے. تو یہ ایسے ہمارے پاس کائنات کے ستارے ہیں ہمارے پاس, علی بن ابی طالب, عبداللہ بن عباس, مگر علی بن ابی طالب سے اوپر تو کوئی نہیں, اتنی ڈیپتھ تو کہیں نہیں ہے. تو وی ہیو دا سورس آف آل آف دیٹ ٹریجر. یہ ہمیں ڈی کوڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایکچولی ڈی کوڈ کی بھی ضرورت نہیں. علی بن ابی طالب نے تو ایسے صریحاً کچھ ایسی فلسفہ ایسے پریزنٹ کر دیا ہمیں کہ اس کے اندر ہمیں تدبر کرنے کی ضرورت ہے رادر دین کہ ہم اس کو ڈیسائفر کرتے رہیں. تو یہ بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ علم کے دروازے ہمارے پاس ہیں اور شاہراہیں ادھر کھولی ہم نے ناروے اور سویڈن میں. تو یہ تو نہ کریں نا ہم, پھر یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علی بن ابی طالب سے دور کریں, عبداللہ بن عباس سے, عبداللہ بن مسعود سے دور کیا ہوا ہم نے. ٹھیک ہے, لیکن اس پہ جو میرا جو موقف یہ ہوتا ہے ہمیشہ, آئی تھنک کہ ہمارے جو ونس اگین وہ ہم اس پہ آ جاتے ہیں واپس اپنے مین ٹاپک پہ. اگر میں ہم بات کرتے ہیں کہ والدین اور اولاد کے بیچ میں جو اتنا میسو گیپ ہے, کیا ہم ایز اے پیرنٹ ان کو سکھا نہیں پا رہے یا دیر از سم تھنگ وچ از اسٹاپنگ اس ٹو ڈو اٹ؟ کوئی چیز ہمیں روک رہی ہے کیا؟ اس کو کوئی چیز روک رہی ہے کرنے کے لیے کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو نا آسان الفاظ میں, تاکہ اسپیشلی امیوں کو پتہ چل جائے. او یس, مینچسٹر میں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, ہاسٹلوں میں بیٹھے ہوئے, جی میں بتا رہا ہوں ان کو, جس طریقے سے ہم کسی سیلیبریٹی کو فالو کرتے ہیں نا, یا کوئی مائیکل جیکسن ہو یا مائیکل جارڈن ہو, جس طریقے سے سیلیبریٹی کو فالو کیا جاتا ہے, وہ دماغ کا ایک خاص حصہ ہے جو اس کو پوری طریقے سے فالو کرتا ہے. وہ ویسی ٹی شرٹ پہنتا ہے, ویسے چلتا ہے, جیسے فٹ بال کا سٹار ہے, کوئی ڈینس برڈ کیمپ ہے, یا پھر اس وقت کون ہے, میسی ہے, رونالڈو ہے. وی امیٹیٹ دیٹ پرسن. یہ ہماری کیمسٹری, ہمارا دماغ کا ایک خاص حصہ ہے جو کرتا ہے. یہ امیوں کو بتا رہا ہوں. آپ کی بھی وہی ڈیمانڈ ہے بچے کے لیے, بچے کے دماغ میں. آپ وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہی بس. واہ, اگر آپ وہ ڈیمانڈ پوری کریں گی, وہ آپ کو بھی ایک ایک بات کا ایسے اتباع کرے گا جیسے وہ رونالڈو اور میسی کی اتباع کرتا ہے. کیا بات, آپ نے وہ کمپیٹنس دکھانی ہے. اور 8 سال کے بچے کے ساتھ میں اگر میں کمپیٹنٹ نہیں ہوں تو پھر تو میں بالکل بھی کمپیٹنٹ نہیں ہوں نا. میں اگر 18 سال یا 28 سال یا 38 سال کے بندے کے سامنے کمپیٹنٹ نہیں ہوں تو سمجھ آتی ہے کسی فیلڈ کا وہ بھی ماہر ہوگا, ٹھیک ہے, اس کو زیادہ ٹائم مل گیا, کسی ایک کتاب میں مجھے نہیں ملا. 8 سال کے بچہ بھی اگر مجھے فالو نہیں کر رہا تو میں نے اپنی انکمپیٹنس کا ثبوت دیا, کمپیٹنس کا نہیں. تو ہمیں وہ اگر اینگل سمجھ آ جائے نا کہ وی نیڈ ٹو بی دا سیلیبریٹیز آف آور اون سنز اینڈ ڈاٹرز, وی ہیو دا اپرچونٹی ٹو. 24 گھنٹے تو میرے پاس ہوتا ہے, وہ صرف 3 گھنٹے کے لیے یوٹیوب دیکھتا ہے, اور میسی جو ہے وہ اڈاپٹ کر کے لے جاتا ہے, رونالڈو میرے بچے کو اڈاپٹ کر کے لے جاتا ہے. میں ایسی اور سمجھے دماغ وہی ہے. تو وہ ہمیں ہینڈل اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ترکیب اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کو بس وہ اینگل پکڑنا ہے, وہ فیئر اینڈ فیسینیشن کا. اس کی کوئی راکٹ سائنس میں مت جائیے گا, بس اتنی نفسیات سمجھ لیں بچے کی, جو آپ کی بھی ہیں ہماری بھی ہیں. آپ اگر خود اپنے والد صاحب کے ایز اے مین وہ والے ایٹریبیوٹس نہیں نہ جانتے جن کی وجہ سے آپ اپنے والد صاحب کو ہیرو مانتے ہیں, تو پھر آپ کا بچہ بھی آپ کو ہیرو نہیں مانے گا. اور اگر آپ کو ان ایٹریبیوٹس کا پتہ ہے جس طرح سے اپنے والد صاحب کو ہیرو مانتے ہیں, تو وہ نیچرلی آپ پریکٹس کریں گے اور آپ کا بچہ بھی آپ کو ہیرو مانے گا. اور جس طرح وہ رونالڈو میسی کو مانتا ہے, وہ ان ایٹریبیوٹس کو پہچانیں اور اس لینگویج کو پہچانیں جس سے وہ ایٹریبیوٹ آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے اور اس کے سامنے نیریٹ کرنا ہے. دس از اے جاب آف اے پیرنٹ. یہ کوئی احسان نہیں کرتا ہے بچے پہ کہ اپنے بچے کا ہیرو بن جاتا ہے. 3-4 سال کے بچے کے اب سارے ہیرو ہیروئن ہی تھے, یا آپ نے خود اپنے آپ کو پیڈسٹل سے اتارا ہے, کوئی اور اس نے چڑھا دیا اس کے اوپر. ہماری غلطی ہمیں کرنی پڑے گی. جی ساحل بھائی, یہ جو جنریشن گیپ کا کنسپٹ آج کل چل رہا ہے, مثلا اس صدی سے میں بات کروں, کیا یہ آج سے 1400 سال پہلے بھی یہ ہوتا تھا؟ اور اس وقت کیسے اگر ہو ہی نہیں سکتا نا. 1400 سال پہلے حسن علیہ السلام نے کہا, حدیث میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, کہ کوئی عرب کا بچہ ایک بھی نہیں ہے
کہ جس کو مغازی پہ نہ ٹرین کیا جائے، ہیروز پہ ٹرین کیا جاتا تھا. وہ ہیرو نبی علیہ السلام سے سٹارٹ ہوتے ہیں نا، وہ مغازی ہوتے ہیں، ان غزووں کی کہانیاں جس میں ہیروئزم ڈکلیئر کیا جاتا تھا، اچیومنٹس بتائی جاتی تھی. میں نے آپ سے کہا نا دماغ وہی ہے، کیمسٹری وہی ہے، سیلیبریٹی وہی ہے، کریج کا کانسیپٹ ہے. میں نے آئی ایم ایس کی بنیاد کیوں رکھی تھی آپ خود بتائیں، سوچیں ذرا کہ آپ کو میں کیسے بتاؤں. یوتھ نے جب آئی ایم ایس کا سنا ہے نا تو ایک ایٹریبیوٹ سنا ہے کہ اتنی کریج چاہیے مسلمان ہونے کے لیے. جی ہاں، پوری دنیا میں جانا ہے. جی ہاں، ہر بندے کو پیغام پہنچانا ہے. جی ہاں، مشکل ترین کٹھن ترین طریقے سے یہ منازل طے کرنی ہے. جی ہاں، آسان کام ہوتا تو پھر کس بات کے مطلب پھر کیا فائدہ اسلام میں؟ اسلام تو ہے ہی مشکلات کا نام. ابلیس سے لڑائی کرنی ہے ہم نے. تو ہمیں اگر دنیا اتنی آسان مل جائے تو ہم تو وہی منو سلوا کی طرح کہیں گے یا موسیٰ ہم تو بور ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پروگریشن ہمارے اندر ڈیولپ کی ہے، اور اسی کی چاشنی میں اسلام کی نا وہ جو ہے نا وہ مقصدیت چھپائی ہے کہ آپ مسائل میں سے گزریں اور اس ابلیس کو ہیڈ آن لیں، اس کو ڈائریکٹ ان مصائب کا مقابلہ کرتے ہوئے چلیں. آپ کے بچوں کو بھی اور میرے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ دین کے بڑے کاموں میں ڈالے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کریئر ہم نے بنا دیا نا کہ اسلام آپ کا کریئر ہے. یہ ڈیفینیشن اگر آپ نے 8 سے 10 سال کے بچے کے درمیان سر میں ڈال دی، دماغ میں ڈال دی، ذہن میں ڈال دی کہ تیرا کریئر جو ہے نا وہ تمہیں روشن کرنا ہے، اس کریئر کا نام اسلام ہے، تو دیکھیں وہ کمپیٹنس کیسے لے کے آتا ہے. پھر دیکھیں نوبیل پرائز والے پیچھے بھاگنے ہوں گے اور یہ کہے گا بھائی نوبیل پرائز نہیں چاہیے، آگے پتہ نہیں کون سے علاقے میں کون سے بندے میں پیغام پہنچانا ضروری ہے، ابھی کن جگہوں پہ کیا ایجادات ضروری ہیں تاکہ یہ لوگ قرآن اور اللہ کی طرف آئیں. ہمارے بچے کسی وجہ سے اسلام سے دور ہیں کیونکہ ہم نے جتنی مرضی کوششیں کی ہیں کہ ان کو مسلمان کر دیں، وہ ہمیشہ اس پیڈسٹل کو ہی سجدہ کرے گا انسان کی دماغ میں، جو کہ کریڈیبلٹی اسٹیبلش کر چکا ہے. ویسٹرن یورپ کریڈیبلٹی اسٹیبلش کر چکا ہے، جتنا مرضی ایتھیسٹ انگلینڈ ہو. سائنس کی کیمبرج واقعی اٹ سیٹس دی پریسیڈنس فار آل ریئل نالج دیٹ از ٹینجیبل. ہم نے قرآن کو ٹینجیبل ہی نہیں رہنے دیا، ہم نے انٹینجیبل کر دیا قرآن پاک. بچہ صاحب سے پوچھتا ہے مجھے اس کی اپلیکیشن تو بتائیں، اور ماں باپ کے پاس جواب ہی نہیں ہوتا، کوئی ٹینجیبلٹی نہیں ہے قرآن پاک. سائنس کی ٹینجیبلٹی تو عام سا نٹھو بھی بتا دیتا ہے، گلی میں چلتا ہوا عام تھا جو اسکول کا ٹیچر ہوتا ہے وہ بھی سائنس کی ٹینجیبلٹی بتاتا ہے. تو کیوں نہ بچے اس طرف جائیں پھر؟ سو وی نیڈ ٹو میک قرآن ٹینجیبل فار آل آف دیئر پرابلمس اینڈ آل آف دیئر سولوشنز، اینڈ اٹ از، آئی سویئر ٹو یو اٹ از. ساحر بھائی شروع میں آپ نے جب بات کی تو آپ نے کہا تھا کہ خاص کر فادر کے حوالے سے بات کی، جنریشن گیپس کے حوالے سے، تو آپ نے جو والد کا خاص طور ذکر کیا اس کی کیا ریزن تھی کہ والدہ کو کیا اس میں کوئی تھوڑا فرق ہے؟ دو چیزیں ہیں نا، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو اسٹیٹسٹکلی بات کی تھی، میں نے اٹس ناٹ اباؤٹ کہ میں کوئی جینڈر بائسڈ ہوں. اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ جو اسٹرانگ ہولڈ ایک باپ کے پاس ہے نا، جو اسٹرانگ ہولڈ، جو پالیسی ڈیسیژن پرابلم سالونگ، the opportunity to become the celebrity، وہ ماں کے پاس نہیں ہوتی. بالکل. تو وہ چونکہ ہوتا بھی بغیر ہے، وہ پتھر توڑ کے لاتا ہے، اینٹیں توڑ کے بیچارہ لاتا ہے، اور وہ سارا کچھ اپنی فیملی پہ نچھاور کرتا ہے. کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہو رہا ہے. مگر یاد رکھیے گا the opportunity that the man has was way far bigger. And the only problem that he had to cover, to the hurdle he had to just overcome، وہ اتنا چھوٹا سا، مگر وہ پاکستانی کلچر میں ایک خاص awkwardness اور shyness اور عجیب لگے گا آپ نے. میں نے اس طرح کی بات کی، ایموشنلی کریکٹ ہو گیا میں نے اگر آ کے پوچھا کہ بیٹا میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، یا پھر اس کی ماں کو اس کے سامنے عزت دی، تقریب. یہ پاکستانی مرد کو نا، یہ ہمارے کلچر میں ایسی بیماری ہے نا کچھ کہ جو انسان کی نفسیات کے ہی کوئی ریپلس کر دیتی ہیں. تو وہ بھی مرد جو ہے نا، وہ اپنی وہ ہمارے یا پاکستانی مرد ہو جائیں یا مومن ہو جائیں، بس ایک جگہوں پہ آ کے تو یہ ڈیسیژن لینا پڑ جاتا ہے. اور عمومی طور پہ ہم لوگ پاکستانی مرد ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہم نے اس معاشرے میں ایک دوسرے کو یہ پروو بھی تو کرنا ہوتا ہے کہ ہاں ہم ایک جیسے ہیں. سو کافی جگہوں پہ ہم نے نا یہ غلطیاں کرنی موسٹ پروبیبلی کرنی ہے. جو کانشیسلی ڈیسائیڈ کرتا ہے نا کہ نہیں بھائی میں پاکستانی نہیں، میں ایک انسان ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، کچھ ایسی چیزیں جو ہر کلچر میں خرابیاں ہوتی ہیں، میرے میں بھی ہیں، یہ دور کروں میں. ٹھیک ہے، کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، اور میں سنت کی طرف کیوں نہ جاؤں. نبی علیہ السلام سے زیادہ ایموشنلی کریکٹ کوئی ہستی ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر نہیں، ہم نے وہ ایک خاص ڈیفینیشن پریکٹس کرنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم نا ایز پاکستانی مین we become repulsive for our own sons.